أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات حضرات یہ سورہ مبارکہ ہے روم جو کلام الہی کا 30واں سورہ ہے اس 30ویں سورہ کی 30ویں آیت ہے یہ آیت 5 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے 5 مختصر حصے ہیں پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فوراً بلا فصل بغیر تاخیر کیے ہوئے بغیر دیر کیے ہوئے دین حنیف کی طرف متوجہ ہو جاؤ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر گامزن رہو عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ذالک الدین القیم یہی دین خالص ولیکن اکثر الناس لا یعلمون حالانکہ انسانوں کی
اکثریت یعنی میجارٹی اس بات کو نہیں جانتی۔ عزیزوں، چونکہ اس آیت میں 5 حصے ہیں، 5 ٹکڑے ہیں، تو بہت سے مضامین ایسے ہیں، بہت سے عنوانات ایسے ہیں جن پر اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس آیت کو عنوان بنا کر اس شہر میں اور دوسرے مقامات پر کافی مجالس پڑھی۔ زیادہ تر مجالس کا عنوان فطرت یا دین فطرت رہا، لیکن عزیزوں اس آیت کا جو چوتھا حصہ ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے ذالک الدین القیم، یہ دین خالص ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ہم سے دین درکار نہیں ہے، بلکہ خالص دین درکار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد تھوڑا آپ متوجہ ہو جائیں، خالص دین درکار ہے۔ اب عزیزوں بہت توجہ کے ساتھ آج کی مجلس سنیں آپ، یہ خالص دین کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ملاوٹ ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اس لیے کہ اگر ملاوٹ کا امکان نہ ہوتا تو پھر دین خالص کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپ غور کرنا، خالص تبھی کہا جاتا ہے کہ جب ملاوٹ والا مال بازار میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد انہوں نے کہا یہ گھی جو ہے یہ خالص ہے، یہ پیور ہے، تو اسے پیور اسی وقت کہا جاتا ہے جب امپیور بھی مارکیٹ میں ہو، جب غیر خالص بھی بازار میں موجود ہو۔ اب عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ ملاوٹ کو کبھی بھی اچھی نظروں سے دیکھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں دیکھا جاتا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں قبلہ ہماری شریعت میں دودھ بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے۔ یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے، یہ بھی پیا جا سکتا ہے، وہ بھی پیا جا سکتا ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر کوئی دودھ میں پانی ملائے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں سمجھتا ہوں بالکل آغاز مجلس میں جملہ ہدیہ سماعت کر رہا ہوں کہ بھائی جب جائز میں جائز کی ملاوٹ ناپسندیدہ ہے، جب حلال میں حلال کی ملاوٹ پسند نہیں آتی، تو پھر حلال میں حرام کی ملاوٹ۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اب آپ پوری توجہ کے ساتھ آج کی مجلس کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق کے ساتھ باطل کو مخلوط نہ کرو۔ وَاتَّقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو مخلوط نہ کیا جائے، حق کو حق کی طرح پیش کیا جائے، باطل کو باطل کی طرح پیش کیا جائے۔ دیکھیں قبلہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد چونکہ ساری توجہ ملوکیت پہ تھی، ساری توجہ حکومت پہ تھی، ساری توجہ اقتدار پہ تھی، ساری توجہ اس بات پہ تھی کہ کسی طرح سے اپنی حکومت کو وسعت دی جائے، لہٰذا دین میں بڑی ملاوٹ ہوئی۔ اب اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے جو ایسا استعمال کروں جو بچوں کی بھی سمجھ میں آئے کہ بہت کچھ دین میں نئی نئی باتیں شامل کی گئیں۔ اب یہ نئی نئی باتیں جو دین میں شامل ہوئیں، اس کے بہت سے اسباب تھے۔
ایک ایسا سبب تھا کہ جس کو فخر کے ساتھ سارے مسلمان بیان کرتے ہیں، اور وہ سبب آپ کو معلوم ہے کیا؟ وہ سبب قبلہ یہ تھا کہ لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں وہ ملک فتح ہوا، اور دوسرے دور میں وہ کنٹری فتح ہوئی، اور تیسرے دور میں وہ روم تک پہنچ گئے، اور اس دور میں ایران فتح ہو گیا، اور یہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ گیا، اور اسلامی مملکت کو وہاں تک وسعت مل گئی اور وہاں تک وسعت مل گئی۔ ٹھیک ہے، اسلامی مملکت کو آپ کے کہنے کے مطابق وسعت تو ملی، لیکن اسی وجہ سے دین میں نئی نئی باتیں شامل ہوئیں۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں ایک بات ہے خدا کے لیے، اس کے اوپر آپ توجہ کیجئے گا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ دین کے معاملات جہلا کے ہاتھ میں آ گئے۔ بھائی صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد، بھائی ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل، جہلا کے ہاتھ میں۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس سے بالکل الگ ہٹ کے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ معاملات جو تھے وہ جہلا کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس وقت حکومت کرنے والے ہی جاہل تھے تو ان کے آس پاس بیٹھنے والے بھی ویسے ہی جاہل تھے۔ اب جو لشکر بھیجے گئے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، ان کا سردار پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے اقتدار ہی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو صرف ایسے لوگوں کو کہ جو شمشیر زنی کرنا جانتے تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو بھیجا گیا۔ اب وہ لوگ مختلف ممالک میں گئے، اب جب گئے تو انہوں نے تلوار تو خوب چلائی، قتل عام تو خوب کیا، ملکوں کو فتح تو خوب کیا، زمینوں پر قبضہ تو خوب کیا، لیکن ہوا یہ کہ چونکہ دیکھیں سنیں میری بات، چونکہ دین کے معاملات میں یہ پختہ نہیں تھے، لہذا جب ایسے ملکوں میں گئے کہ کہیں کے رہنے والے عیسائی اور کہیں کے رہنے والے آتش پرست اور کہیں کے رہنے والے صنم پرست اور کہیں کے رہنے والے مشرک، تو انہوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، انہوں نے ان کے دماغوں پر قبضہ کیا۔ شاید آپ نے اس اہم ترین جملے کے اوپر بالکل ہی غور نہیں فرمایا کہ انہوں نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کیا۔ اب جب یہ وہاں سے واپس آئے تو ان کے خیالات اور ان کے نظریات اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اب انہوں نے وہ نظریات مسلمانوں کے درمیان پھیلانا شروع کیے۔ اس طرح سے ابتدا ہوئی اسلام میں غیر اسلامی چیزوں کی ملاوٹ کی۔ اور میرے پاس عزیزوں اس بات کی دلیل ہے، میں یوں ہی آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جب ملک فتح ہوئے تو غلام اور کنیزیں مدینے میں آئے، غلام بھی آئے، کنیزیں بھی آئیں۔ ایسے ہی باہر سے آئی ہوئی ایک کنیز نے جو کسی اسلامی ملک سے تعلق نہیں رکھتی تھی، خلیفہ کا شانہ ہلایا، کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ بھائی صلوات پڑھتے بار محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ سردار کسے بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے مہاجرین کا سردار جناب جعفر طیار کو بنا کے بھیجا حبش میں، تو جناب جعفر طیار نجاشی کے رنگ میں نہیں رنگے بلکہ اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا، سمجھنا، اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن یہاں جب گئے اور وہاں سے مثلا کوئی کنیز آئی تو کنیز نے شانہ ہلا کے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو انہوں نے کہا آج سے اذان میں یا الصلاۃ خیر من النوم شامل کر لیا جائے۔ پوچھئے کسی مسلمان سے کہ یہ تمہارے خلیفہ نے کہاں سے امپورٹ کیا؟ ایک صلوات پڑھیں بار محمد وآلہ محمد۔ میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، شاید ادھر بیٹھے ہوئے حضرات کے اذہان عالیہ کہیں اور ہیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں، بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بالکل یہی مسئلہ ہوا کہ ایران کے جہاں کے رہنے والے آتش پرست تھے، جب ایران فتح ہوا تو وہاں کے لوگ آئے، اور جب آئے تو خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا بھئی یہ ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہو؟
تو انہوں نے کہا ہم جب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو ایسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ بھی حکومت کے نشے میں چور تھے، لہذا ان کی سمجھ میں آیا کہ بھئی اللہ سے بڑا بادشاہ کون ہے، لہذا اس دن سے حکم دے دیا کہ اب نماز میں کھڑے ہو، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ تو اس طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو۔ تو اب وہ خیالات کہ جن کا اسلام سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا وہ باہر سے ادھر آنے لگے۔ بالکل اسی طرح سے ایک خیال یہ بھی آیا کہ بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی اسلامی نظریہ نہیں تھا، یہ ادھر سے آیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ملک فتح ہوئے تو وہاں کے لوگ آئے، یا جو لوگ گئے تھے وہ ان سے سن کے آئے، انہوں نے آگے یہ ساری باتیں پھیلائیں۔ اب یہاں جب لوگوں نے سنا کہ بھئی بات تو بڑی اچھی ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس سے بہت سے مجرمین کو بچایا جا سکتا ہے، لہذا اس کافرانہ عقیدے پر اسلامی پیکنگ چڑھا دی گئی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ اور پیکنگ بھی بہت خوبصورت کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، سب خوش ہو گئے۔ تو یہ ملاوٹ کا سلسلہ جو تھا یہ جاری رہا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے حکومتیں آگے بڑھتی گئیں اور جیسے جیسے اسلام ملوکیت پہ ڈھلتا گیا ویسے ویسے ملاوٹ ہوتی رہی، ویسے ویسے باطل چیزیں جو تھیں وہ شامل ہوتی گئیں۔ بنی امیہ کا آخری زمانہ، بنی عباس کا ابتدائی زمانہ، اس زمانے میں تو لوگوں کو آل محمد سے دور رکھنے کے لیے، یعنی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اب اس وقت تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے، یا پھر یوں سمجھیں کہ دین خالص سے دور رکھنے کے لیے بڑی بڑی تحریکیں جاری ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اسی زمانے میں فقہا وجود میں آئے۔ کیسے فقہا وجود میں آئے؟ جو قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ جو سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ ارے ہمیں بتاؤ قرآن مجید میں کہیں قیاس کا حکم دیا گیا؟ نہیں۔ رسول اللہ کی کسی حدیث میں قیاس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ نہیں۔ تو پھر یہ قیاس کہاں سے آ گیا؟ یہ ایجاد کیا گیا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ یہ ایجاد کیا گیا۔ کیوں ایجاد کیا گیا؟ یہ اس لیے ایجاد کیا گیا کہ دیکھو جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ان کی طرف نہ جاؤ، چاہے قیاسی سے کام کیوں نہ لے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ صرف مقصد یہی۔ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ان کی طرف نہ جاؤ بلکہ قیاس سے کام لے لو، اور لوگ قیاس سے کام لینے لگے۔ اس طرح سے فقہا سامنے آئے۔ اب یہ فقیہ ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ فقیہ ہیں، یہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، اور لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اچھا رجوع بھی اس لیے کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھیے، رجوع اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بڑے بھولے لوگ ہیں اس لیے ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بلکہ امام کو چھوڑ کے ان کی طرف رجوع اس لیے کر رہے ہیں کہ امام جو حکم دیں گے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں دیں گے، لیکن ان سے ہم اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دلوا لیں گے۔ صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ محمد۔ لہذا ان کی طرف توجہ کریں۔ لہذا کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں صوفیت کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا۔ صوفیت کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، باقاعدہ آگے بڑھایا گیا۔ دیکھیں قبلہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں صوفیوں کو دیکھ کے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ اب اگر آج نہ پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہ صوفی جو ہیں یہ کہاں سے چلیں؟ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام میں اطاعت ہے، اتباع ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اطاعت ہے، اتباع ہے، لیکن اسلام میں پیری مریدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ نہ کوئی پیر اور نہ کوئی مرید۔
اس لیے کہ روز قیامت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور ہر مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا۔ دیکھیں بات نازک ہے مگر میں کہوں گا ضرور کہ کہیں بھی اگر کسی بھی سلسلے میں اگر پیری مریدی کا رنگ شامل ہو جاتا ہے تو سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے لیکن ہے بڑی اہم بات، ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ یہ مرید جاہل رہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، بھائی صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس مرید کو کچھ علم دے دیا جائے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے پڑھا دیا جائے، وہ ہمیشہ چاہے گا کہ یہ جاہل ہی رہے، یہی چاہے گا کہ یہ جاہل رہے ہمیشہ۔ پیر کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہے گا کہ ہمیشہ یہ مرید جو ہے، اب اگر پیر بھی جاہل ہے تو اور غضب ہے، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے اتفاق سے تب بھی وہ یہی چاہے گا کہ مرید جو ہے وہ بالکل جاہل رہے۔ کیوں جاہل رہے؟ کہ اس لیے جاہل رہے کہ یہ ہماری پوری پیری مریدی کا قائل رہے اور ہم کو کچھ سمجھتا رہے، بس اس لیے کہ پڑھ لکھ جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اعتراض کرنے لگے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ تو اب اس زمانے میں خانقاہوں کو عروج دیا گیا جہاں پیری مریدی کے سلسلے، صوفی حضرات، اب صوفیوں کا کام کیا ہے؟ انہیں کہا دنیا چھوڑ دو، ترک دنیا کر دو، بیٹھے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ آج بھی آپ دیکھیں محفل سما ہو، لوگ جھومتے رہیں، کیا سن رہے ہیں ہم؟ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، لوگ جھومتے رہیں، آپ کو پیری مریدی کے سلسلوں میں کہیں درس و تدریس نظر نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بھئی شاید آپ کہیں اور چلے گئے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل، کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ تو دیکھیے اس سے بچیے، میری بات سمجھیے، پیری مریدی کسی بھی شکل میں ہو اس سے بچیے ضرور۔ آپ اگر کہیں جائیے تو طالب علم بن کے جائیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ طالب علم بن کے جائیے، مرید بن کے نہ جائیے۔ تو اس وقت اس کو بہت زور دیا گیا، بہت پرموٹ کیا گیا صوفیوں کو، یہ صوفی ہو، وہ صوفی ہو، وہ صوفی ہو، وہ صوفی۔ اب وہ خانقاہیں آباد ہو گئی۔ اچھا خانقاہوں کا مزاج کیا تھا؟ اور خانقاہوں کو بادشاہان وقت جو تھے وہ پرموٹ کس لیے کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ مطلب، اب یہ لفظ لکھنؤ میں پہلے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن بہرحال اب بولا جاتا ہے تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بادشاہ خوش اس لیے ہوتے تھے کہ بھئی یہ اپنے ذکر میں مست ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے، وہ اگر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو ان سے کوئی مطلب نہیں، وہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے تو ان سے کوئی مطلب نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قرآن غلط پڑھنے لگے تو ان سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ تو اپنی خانقاہ آباد کیے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی شریعت نہیں بلکہ طریقت جو ہے وہ حقیقی چیز ہے اور بس عشق جو ہے اللہ سے عشق ہے۔ یہ تو اس طرح سے صوفیوں کو پرموٹ کیا گیا۔ اور ایک دوسرا کام صوفیوں نے یہ کیا کہ کربلا کے بعد مسلمان 2 حصوں میں بیٹھ گئے تھے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو مکمل طور پہ غدیر کے ساتھ اور کچھ ایسے جو سقیفہ کے ساتھ۔ صوفیوں نے بیچ کا راستہ نکالا۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ بیچ کا راستہ، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ یہ بھی ہو یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔
کہ وہ مولا علی کی جو ولایت ہے وہ روحانی ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خلیفہ ہیں، علی مولا ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، یہ سب کیونکہ بھی ہمارے بھی سادے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب بات بڑی زبردست کہہ دی، کوئی زبردست بات نہیں کہی، یہ عمری خیال ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، مولا علی کے سلسلے میں وہ بھی تو یہ کہتا تھا ہم مولا تو یہ ہیں اور خلیفہ ہم، تو اس زمانے تک معاملات یہاں تک آ گئے۔ اب ایسے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اب اگر آپ غور کریں تو مسئلہ یہاں تک آتے آتے یہ ہو گیا کہ عقل کا استعمال ہی ختم ہو گیا۔ وہ قیاس کر رہے ہیں، اس کا بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا، وہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا، قیاس یہی تو ہے نا۔ اور صوفی حضرات جو ہیں وہ جھوم رہے ہیں، وہاں بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایسے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتانا ہے کہ دین خالص کیا ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ ایسے دور میں چھٹے امام کو بتانا ہے کہ دین خالص کیا ہے۔ لہذا جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو امام نے ابتدا عقل کے تذکرے سے کی۔ سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جو زور دیا سرکار صادق آل محمد نے وہ عقل سے دیا، اس لیے کہ وہاں تو عالم یہ تھا کہ کوئی جھومتے جھومتے دیوانہ نظر آنے لگا تو انہوں نے کہا بڑا مومن ہے، سمجھ رہا، بڑا مومن۔ آج تک مزاج وہی چلا آ رہا ہے، ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے، سمجھ رہا، ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا غور کریں، ہر نیم پاگل، ہر دیوانہ انہیں ولی نظر آ رہا ہے، ایک غدیر کے ولی کو نہ ماننے کی سزا یہ ملی۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزو بہت سی تحریکیں تھیں، آپ سمجھیے چھٹے امام کے زمانے میں معاملات بڑے سخت تھے۔ یہ جو آپ جعفری کہلاتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کہلاتے، کیونکہ معاملات بڑے اہم تھے۔ خالی یہی نہیں تھے ابو حنیفہ اور یہ وہ، خالی انہی کا معاملہ نہیں تھا، ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف صوفیہ تھے، تیسری طرف یونان کا فلسفہ تھا، اور یونان کا فلسفہ جو تھا اس کا نتیجہ انکار وحدانیت تک جاتا تھا، وہاں بھی عقل کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہو رہی تھی۔ اب جب ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا العقل دلیل المومن۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ عقل جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے، مومن وہ ہے جس کے پاس عقل۔ سرکار صادق آل محمد کی بہت سی حدیثیں عقل کی تعریف۔ ایک بات میں عرض کروں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہو، عزیزوں ہم بھی شریعت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ بھی رجوع کرتے ہیں احادیث کی طرف۔ ان کے یہاں 6 کتابیں ہیں جو بخاری سے شروع ہوتی ہیں، سنن نسائی پہ تمام ہوتی ہیں، جانتے ہیں نا، بخاری پھر مسلم پھر ترمذی پھر سنن ابو داؤد پھر سنن ابن ماجہ پھر سنن نسائی، 6 کتابیں وہاں کہی جاتی ہیں۔
ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، جن کی ابتدا اصول کافی سے ہوتی ہے. بہت غور سے سنیے گا، جن کی ابتدا اصول کافی سے ہوتی ہے. یہ سرکار صادق آل محمد کا احسان ہے. یہ سرکار صادق آل محمد کا احسان ہے کہ ان کی پہلی کتاب بخاری کی ابتدا کتاب الایمان سے ہوتی ہے اور اصول کافی کی ابتدا کتاب العقل سے ہوتی ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. کتاب العقل سے، یعنی آپ پڑھیے تو جو پہلا ہی صفحہ ہے آپ دیکھیں گے اصول کافی میں، وہاں عقل کے بارے میں بتایا گیا کہ 7ویں امام نے عقل کے بارے میں کیا کہا اور 6ٹھے امام نے عقل کے بارے میں کیا کہا. اور زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں عقل کے سلسلے میں. کسی نے پوچھا امام سے، بہت سی باتیں اب میں سب تو نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں، کہ امام نے فرمایا کہ انسان کو جو روز قیامت صلہ ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ عقل کے معیار کے مطابق. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عقل کے معیار کے مطابق. امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، سنیے گا، کہ ہمارا چاہنے والا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام بھی ہے، ایک میسج بھی ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا، 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کے مر سکتا ہے. ان چیزوں میں بھی احتیاط سے کام لیا کیجیے. کوئی شخص 85 سال 90 سال کا ہو گیا، آپ ابھی 40-45 سال کے ہیں، آپ نے کہا دیکھیے صاحب اتنے بڈھے ہو گئے، ہم تو اس عمر تک پہنچے گے بھی نہیں. صاحب اتنی عمر تک زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ آپ کیا معلوم آپ کا کیا حال ہونے والا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معلوم ہے جو حال اس کا 85 سال میں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو 70 سال میں ہو جائے. وہ خالی چل نہیں پا رہا ہے، وہ ہم بول بھی نہ پائیں، دیکھ بھی نہ پائیں، کسی نے دیکھا. لہذا اس طرح کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا صاحب ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سوچ سمجھ اللہ کا خوف جو ہے وہ ذہن میں رہے. کہا صاحب ہم ایسے پکڑا اکڑا کے چلیں، ارے کیا فائدہ ایسی زندگی سے؟ نہیں، یہ سب نہ کہیے بھائی، نہ کہیے. اللہ سے ڈریے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا معلوم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بہت زیادہ دن بیمار ہو کے مر گیا، 2-4 سال بستر پر پڑا رہا، تو ہم نے کہا دیکھیں صاحب اپنے اعمال بھگت رہے ہیں. اور اگر کسی کو اچانک موت آ گئی اور ہم اسے پسند نہیں کرتے، تو ہم نے کہا دیکھیے توبہ کا موقع بھی نہ ملا. نہیں، ابھی تو آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ استغفر اللہ جب 4 لوگوں کے درمیان بیٹھیے، ایسی کوئی بات ہو تب کہیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد، تب سمجھ میں آئے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. اور دیکھیں میری بات سمجھیے آپ، جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں احادیث معصومین کے مطابق عرض کر رہا ہوں. آپ اپنے لیے نمونہ عمل معصومین کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائیے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. کسی کو نہ بنائیے. آپ سے جو وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں. ہر آدمی کو قبر میں جانا ہے اور ہر ایک کو محشر میں اپنے اعمال کا خود حساب دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن میں نے عرض کی. تو آپ کے 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کر مر سکتا ہے. تو اب کسی کو تانا وانا نہ دیجیے کہ یہ مرض ہو گیا، یہ مرض ہو گیا، یہ مرض ہو گیا، یہ مرض ہو گیا. صاحب دیکھیے وہ تو ہم سے اس دن ایسے بات کر رہا تھا، دیکھیے ان کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نہیں، 6ٹھے امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی. لیکن پھر امام نے فرمایا لیکن اگر ہمارا شیعہ ہے تو آخر وقت تک عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. سنا آپ نے؟ فرمایا اگر ہمارا شیعہ ہے تو پھر عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اب میرے خیال میں آپ کے ذہنوں میں نہ معلوم کتنے سوال آ گئے ہوں گے، کتنے لوگ آپ کے تصور میں آ گئے ہوں گے. آئے نا؟ آئے یا نہیں آئے؟
نہیں آئے. وہ وہاں گھوما کرتا تھا, وہاں رہتا تھا, وہ فلاں فلاں فلاں, معلوم کتنے نام آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. لیکن ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ امام کے کہنے کا مطلب کیا ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں, عقل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ معرفت امام کا نام عقل ہے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ معرفت امام کا نام عقل ہے, یعنی امام کو پہچاننے کا نام عقل ہے. اب میں آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اب عزیزوں, اگر شیعہ ہے اس کے ذہن پہ کچھ اثر بھی ہو گیا تو وہ کچھ بھی کرے, لیکن میں کہہ رہا ہوں امام نے فرمایا کہ عقل کا مطلب ہے معرفت امام. وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے, لیکن آخر وقت تک یہ تمیز ضرور رکھتا ہے کہ صلوات کے لائق کون ہے, لعنت کے لائق ہے. بات تمام ہو گئی, بہت دیر پڑھ لیا میں نے. ابھی تابوت بھی نکلنا ہے اور اس کے بعد ہمارے ابو طالب میاں مجلس خطاب فرمائیں گے, آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اور اس کے بعد مسجد کوفہ میں بھی بچوں نے مجلس کیا, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی شرکت فرمائیں. انشاءاللہ کچھ باتیں وہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں. تو یہ ہیں سرکار صادق آل محمد, جنہوں نے ابتدا جو کی وہ عقل سے کی اور سب سے زیادہ زور دیا عقل کے اوپر زور دیا. ابو حنیفہ امام کا شاگرد تھا, لیکن بعد میں امام ہی کے مقابلے پہ آ گیا, امام ہی کے مقابلے پر آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید سرکار صادق آل محمد کی خوشنودی کا باعث نہ بنے اگر ابو حنیفہ کا کچھ تذکرہ نہ کیا جائے. امام تو امام کے شاگرد تھے جناب علی ابن محمد مومن طاق. اتنا ڈرتا تھا ابو حنیفہ جناب مومن طاق سے کہ اگر راستہ چل رہا ہے اور مومن طاق کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو اگر داہنی جانب جا رہا ہے تو بائیں جانب چلا جاتا ہے, بائیں جانب جا رہا ہے تو داہنی جانب چلا جاتا تھا. یعنی سامنے آتے ہوئے ڈرتا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ سامنے آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ حقیقی شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے اہل بیت کے دشمن پریشان رہے, پریشان رہے. سمجھا؟ تو عزیزوں ایک واقعہ ہے, بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ جیسے آج کل اعلان نہیں ہوتا ہے, میں نے کہا ایک بچہ غائب ہو گیا ہے, گمشدہ ہے, سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے اور جینس پہنے ہوئے ہے, گورا رنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے, اپنا نام یہ بتاتا ہے یا نام نہیں بتا پاتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, اگر کسی کو ملے تو یا تو تھانے پہنچا دے یا اس نمبر کے اوپر فون کرے. ایسے اشتہارات آتے رہتے. اب اس زمانے میں نہ تو موبائل تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ اخبار چھپتے تھے. تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی ڈگی پیٹتا تھا اور ڈگی پیٹ کے وہ اعلان کرتا تھا. میرے خیال میں یہاں جو ہماری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بچپنے میں ڈگی پیٹتے ہوئے دیکھی ہوگی, ابھی بھی تھوڑے دن پہلے تک یہ رواج تھا. تو اس وقت تو باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے یہی ہوتا تھا کہ ڈگی پیٹی جاتی تھی اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا تھا. تو جناب مومن طاق چلے جا رہے تھے اور ایک طرف ابو حنیفہ چلا جا رہا تھا, ادھر کوئی ڈگی پیٹ رہا تھا اور ڈگی پیٹ پیٹ کے وہ اعلان کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بچہ راستے سے بھٹک گیا ہے. اب دیکھیں وہ اس وقت کی زبان تھی, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا تھا ایک بچہ راستے سے بھٹک گیا ہے, اگر کسی کو ملے تو ہم تک پہنچا دے.
ظاہر سی بات دیکھیے کوئی موقع اہل بیت کا چاہنے والا چھوڑتا نہیں ہے. اب مومن طاق چلے جا رہے ہیں, جیسے ہی اس کے قریب پہنچے ویسے ہی دوڑ کر دوسری طرف گئے اور ابو حنیفہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کے اس آدمی کے پاس آئے. کہنے لگے بچہ تو نہیں ملا ہے, یہ بڈھا ملا ہے جو راستے سے بھٹک گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں یہ تو ایک عامیانہ سا جواب ہے, لیکن ایک جواب اور بھی ہے. جناب مومن طاق کا آج شوال کی 15 تاریخ ہے, امام کی شہادت کا روز ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ اتنا غمگین ہیں تو امام کی شہادت کے دوسرے دن جناب مومن طاق کا کیا حال ہوگا. ہم سے کچھ زیادہ ہی غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے, غم زدہ, آنکھوں میں آنسو, پریشان حال, بالوں میں کنگھی بھی نہیں, گریبان چاک, گھر سے باہر نکلے, سامنے سے ابو حنیفہ آتا ہوا نظر آیا. اب دیکھیں یہ بات پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں, اور یہاں پر داد بھی وہی دے گا جس کا کچھ تھوڑا بہت مطالعہ ہے. یہ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہی داد دے پائے گا, ہر آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. تو ابو حنیفہ سامنے آیا, اور جیسے ہی سامنے آیا تو اس نے مومن طاق سے کہا کہ تمہارے امام تو مر گئے. اللہ اکبر, کیسے ذہین ہوتے ہیں, دیکھیں عقل اسی کو کہتے ہیں, کہ تمہارے امام تو مر گئے. اب مومن طاق خود بھی جواب دے سکتے تھے کہ مرے نہیں بلکہ شہید ہو گئے, وہ زندہ جاوید ہیں, لیکن مومن طاق نے کہا بھائی جیسا سوال ویسے ہی جواب. اس نے کہا تمہارے امام تو مر گئے. تو جناب مومن طاق نے کہا ہاں ہمارے امام تو کل شہید ہو گئے, لیکن تمہارے امام کو اللہ نے وقت معلوم تک کی زندگی دے رکھی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس قبلہ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے, اور پروردگار ہمارے نثار بھائی مرحوم کے درجات کو عالی کرے, اور احمد بھائی کی بھی مغفرت فرمائے, ان کو بھی اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. یہ پورا گھرانہ عزادار گھرانہ ہے. بڑے خلوص سے ہمارے نثار بھائی ان مجالس کا انعقاد کرتے تھے ہر امام کی شہادت کے سلسلے. الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے, اور یہ مجلس کافی عرصے سے ہم کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بڑے خلوص سے مجلس کرتے تھے, کافی لوگ آتے تھے. آج بھی ماشاءاللہ لوگ آ گئے ہیں, اور یہی اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہے, یہی ان کی شان ہے. اب ذرا سوچئے کہ اس وقت جب تابوت اٹھتا ہے, کل بھی پروگرام ہوئے, اور ہم سنتے ہیں کہ امام کو منصور دوانقی نے زہر دے کے شہید کر دیا, تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اب ذرا آپ غور کریں عزیزوں کہ جب 65 سال کے سن ہمارے ائمہ میں 11ویں امام تک سب سے زیادہ جو ظاہری عمر پائی وہ ہمارے چھٹے امام نے پائی, لیکن وہ ظاہری عمر بھی کتنی, صرف 65 سال. 65 سال کی عمر میں امام کو زہر دے دیا گیا, شہادت واقع ہو گئی. گھر کا کیا عالم ہوگا. ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں, رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. چاہنے والے جمع ہیں, اس لیے کہ مدینہ ہے. محبت کرنے والے آ گئے, چاہنے والے آ گئے, جنازے کو کاندھا دینے والے آ گئے. عزیزوں میں نے روایت میں دیکھا کہ امام کی 2 بیٹیاں بھی تھیں, اور امام کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کا غیر حال تھا. دیکھیں قبلہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. جناب ابراہیم خلیل اللہ, جناب ابراہیم خلیل اللہ
جناب اسماعیل اور جناب اسحاق جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار تو مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ سوال ہوا ابراہیم بیٹی کیوں چاہتے ہو؟ تو کہا بیٹی جنازے کی زینت ہوتی۔ کسی کے مر جانے پر بیٹے بھی روتے ہیں، لیکن جس طرح سے بیٹیاں روتی ہیں اس طرح سے بیٹے نہیں روتے۔ یہی تو جناب ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں، لہذا اللہ سے اپنے لیے ایک بیٹی مانگ رہے ہیں۔ عزیزوں، جنگ احد میں جب شیطان نے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے تو کچھ لوگ مدینے کی طرف چیختے ہوئے آئے کہ محمد قتل ہو گئے، تو رسول کی بیٹی زہرا سر پہ چادر ڈال کے گھر سے باہر آ گئی، پوچھتی تھی میرا بابا کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی کے سر پر ضربت لگی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو گلیم میں رکھ کے اپنے گھر تک لے کے آئے۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یہاں پر ایک بات پڑھتے تھے، میں انہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب گلیم میں لے کے کمبل میں لے کر آئے گھر کے قریب تو مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن، میرے لال حسین، یہاں تک تم مجھے اس طرح سے لے آئے، اب مجھے زمین پر رکھ دو اور اس کے بعد مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ۔ امام حسن اور امام حسین نے ایسے ہی کیا۔ اب پھر مولا علی اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گھر میں چلتے ہوئے آئے۔ کسی بیٹے نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا یہ زحمت کیوں گوارا فرمائی؟ کہا اس لیے کہ میں جب گھر سے گیا تھا تو میری بیٹیوں نے مجھے پیدل جاتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ کیسے برداشت کریں گی؟ عزیزوں، علی کو لا کے لٹا دیا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا تو علی کی بیٹیوں نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ امام حسن نے آگے جناب زینب سے کہا بہن زینب یہ اس وقت تم چیخ مار کے کیوں روئی؟ تو شہزادی زینب نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ اپنے بابا کو بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب کے لیے ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، اور جب آخر وقت تھا جناب عبد المطلب کا تو ساری بیٹیاں گھیر کے کھڑی ہو گئی۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد تم کیا نوحہ کرو گی؟ اب حکم تھا باپ کا، تو روتے ہوئے انہوں نے نوحے سنائے۔ وہ بھی روتی جاتی تھیں، عبد المطلب بھی روتے جاتے تھے۔ تو بیٹیوں کو باپ سے ہمیشہ بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب چھٹے امام کو زہر دیا گیا، زہر کے اثر سے امام تڑپ رہے تھے، تو ایک طرف امام تڑپ رہے تھے، ایک طرف امام کی بیٹیاں تڑپ رہے تھے۔ امام کی شہادت کے بعد ان بیٹیوں کا گریہ بڑھتا جاتا تھا۔ کبھی دیکھتی تھی کہ بابا کو غسل دیا جا رہا ہے، کبھی دیکھتی تھی بابا کو کفن دیا جا رہا ہے، کبھی دیکھتی تھی بابا کا جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر ہمارے ساتھ میں امام بار بار اپنی بہنوں کو دلاسا دے رہے تھے۔ میں کہوں گا اے میرے ساتھ میں امام، ارے آپ کی بہنیں اپنے بابا پر رو رہی ہیں تو آپ تسلی دے رہے ہیں، آپ دلاسا دے رہے ہیں، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، سید سجاد کی کمسن بہن سکینہ حسین کی بیٹی، ارے اگر اپنے بابا پر رو رہی ہے تو وہ بھائی کیسے تسلی دے جس کے ہاتھوں میں دوری دوری ہتھکڑیاں، پیروں میں